ایک ایسا توسل جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو انسان کی زندگی بدل دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا اور پریشان حال تھا۔ اس کی زندگی میں نہ سکون تھا، نہ ہی زندگی میں پیسے تھے، نہ ہی دولت تھی۔ اس کی زندگی پریشانی میں گزری، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ دولت تھی، نہ شہرت تھی، نہ ہی اس کے پاس گھر تھا، نہ ہی اس کی اولاد تھی۔ اس کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی کوئی چیز لے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ چیز خرید سکے۔ اتنا وہ شخص غریب تھا اور اتنا ہی اس کا برا حال تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی۔ وہ بے اولاد تھا، اس کو اولاد بھی پروردگار عالم نے اس کو اولاد بھی عطا کیا۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، پروردگار عالم کی مدد سے اس کا نیا گھر بن گیا۔ اس کے پاس لباس نہیں تھے، پروردگار عالم کی مدد سے اس کے نئے لباس بھی آ گئے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا، یہ تو غریب بندہ تھا، اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ دولت تھے۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ تمہاری زمین سے ہماری زمین زیادہ ہے، تمہاری زمین بھی کم ہے، مگر آج تک ہم نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں خریدا، مگر تمہاری تو زمین بھی کم ہے، تم نے ایک نئی زمین بھی خرید لی اور تمہارا نیا گھر بھی آ گیا۔ تمہیں اولاد نہیں تھا، پروردگار عالم کی مدد سے تمہیں اولاد بھی مل گیا۔ پریشان حال تھے، تمہاری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ تمہاری زندگی مشکل میں گھری ہوئی تھی، تمہاری مشکلات بھی حل ہو گئی۔ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ عموماً ایسا تب ہوتا ہے جب بندے کا کوئی کاروبار ہو۔ تمہارا تو ایسا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے جس سے تمہارے پاس کوئی اتنے پیسے آ سکے جو تم نیا گھر بنوا سکو، جس سے تم نئی زمین خرید سکو، جو تم اپنی پریشانیاں دور کر سکو، کوئی اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز خرید سکو۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ جب بھی تمہارا عزیز، تمہارا قریب کوئی دوست تمہاری کامیابی کا راز پوچھے تو ان کو راز بتا دیا کرو تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی حسد کی وجہ سے اس کو راز نہ بتاؤ۔ تم ایسا سمجھو کہ میں اگر اس کو راز بتاؤں گا تو آج یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تم پریشان حال تھے، تم بھی پریشانی سے نجات پا گئے، ویسے یہ بھی نجات پا جائے تمہاری وجہ سے۔ اس کو کامیابی کا راز بتا دیا کرو۔ ہم اگر کامیاب ہونے سے پہلے احتیاط کریں کہ کسی کو راز نہ بتائیں، مگر جب کامیاب ہو جائیں تو اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں کو راز بتائیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور ان کی بھی مشکلات دور ہو جائیں۔ بہرحال ان کے دوستوں نے پوچھا کہ آخر اس کا راز کیا ہے جو تم آج کامیاب ہو گئے، تمہارے پاس ہر چیز آ گئی، تم دولت مند امیر ہو گئے، آخر یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر گیا اور مولا کی زیارت کی۔ وہاں پہ آیت اللہ حسین قاضی آئے میرے پاس، جو اپنے دور کے ایک بزرگ عالم دین تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا حال اس کو بتایا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری زندگی پریشان گزری ہے، میں نے اس کو بتایا کہ میری زندگی غربت میں گزری ہے، میری زندگی میں مشکلات ہیں، میرے پاس اپنا کوئی نیا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس نیا لباس بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اولاد ہے۔ تو اس نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا جس کی وجہ سے مجھے ہر چیز، مجھے دولت، مجھے شہرت، مجھے اولاد مل گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ سورۃ کوثر کا عمل کریں۔ جب سے میں نے یہ سورۃ کوثر کا عمل کیا ہے، مجھے پروردگار عالم نے اولاد بھی عطا کی، میرے گھر میں رزق میں برکت ہی برکت ہو گئی، میرے گھر میں خوشحالی آ گئی، جو بھی میرے گھر میں پریشانیاں تھیں وہ پریشانیاں دور ہو گئی، میری ضرورتیں کم ہو گئی، میرے پاس مال دولت زیادہ ہو گیا، مجھے پروردگار عالم نے اولاد بھی عطا کی، میرے پاس ہر خوشی ہے اور میرے پاس بہت ساری دولت ہے، مجھے اب کسی چیز کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ فقط ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، ہر روز 7 دن تک 14 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر ایک روٹی پر دم کرو اور وہ ایک روٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے بیٹوں پر ہدیہ کرو۔ یعنی 7 دن تک تمہیں ایک روٹی پر 14 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، یعنی روز ایک روٹی لینی ہے، اس پر 14 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 14 معصومین علیہ السلام کو وہ ہدیہ کرنی ہے۔ اس کے بعد 8ویں دن تم اپنے گھر میں کوئی میٹھے چاول بناؤ یا گھر میں کوئی ایسی میٹھی چیز ہو جو اہل بیت علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ علیہ السلام کو وہ ہدیہ کرے۔
اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگے ناممکن بھی ممکن ہو جائے گی. آپ کی جو پریشانی ہوگی وہ پریشانی حل ہو جائے گی. اگر آپ بے اولاد ہوں گے تو آپ کو اولاد بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ سورۃ کوثر ایک عملی اولاد کے لیے ہے. جب انسان کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ سورۃ کوثر کا یہ عمل کرے، یعنی پروردگار عالم اس کو اولاد عطا کرے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافر لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے تب رسول خدا پر پروردگار عالم نے یہ سورہ نازل کی تو سارے کافروں کی بولتی بند ہو گئی. رسول خدا کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ایک اولاد عطا کی، جس کی وجہ سے اہل بیت الاسلام کی نسل آگے بڑھی. آپ بھی جو بھی مراد ہوگی جناب فاطمہ کے توسل سے آپ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی. آپ کی مالی حاجات صحیح ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. التماس دعا.